غوث اعظم کی یہ شہزادے کی صرف 5 سال کی ایک ایسی کرامت جس نے صدیوں پرانے کڑوے کنویں کو میٹھے اور خوشبودار میں تبدیل کر دیا۔ اللہ اکبر۔ دوستو، آج ہم سلسلہ قادریہ اور ستاریہ کے عظیم بزرگ ولی کامل اور حضور غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد پاک کا ذکر کریں گے۔ ان کی شان یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسی مقبولیت عطا فرمائی تھی کہ جو الفاظ آپ کی مبارک زبان سے نکلتے اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پورے ہو جاتے۔ اگر آپ ان کے بارے میں تفصیلی معلومات جاننا چاہتے ہیں تو آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں نسیم رضا قادری اور ماشاءاللہ ناظرین میں احمد آباد کی ایک اور درگاہ شریف پر آیا ہوا ہوں۔ میرے پیچھے جو آستانہ ہے یہی آستانہ ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کا۔ تو چلیے چلتے ہیں، اس ویڈیو کے ذریعے سے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پوری سوانح حیات جانتے ہیں۔ دوستو، ان اللہ کے ولی کا مبارک نام حضرت سید محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے اور آپ حضرت پیر محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے بہت مشہور ہوئے۔ آپ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد پاک میں سے ہیں۔ آپ کے والد محترم کا نام حضرت سید امین الدین رحمۃ اللہ علیہ ہے اور والدہ ماجدہ کا نام حضرت بی بی سلطانہ فاطمہ رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ کی والدہ ماجدہ خواجہ دکن حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہیں، یعنی آپ حسنی حسینی سید ہیں۔ حضرت پیر محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے آبا و اجداد مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے۔ روایت کے مطابق آپ کے جد اعلیٰ حضرت سید میرا شمس الدین اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو ہجری 1110 میں خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بشارت ہوئی کہ بیٹے ہندوستان جاؤ اور ہندوستان کے شہر بیجاپور جاؤ۔ وہاں ایک ایسی سرزمین ہے جو مدینہ منورہ کی مٹی سے مشابہت رکھتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے نشانی کے طور پر مدینے کی مٹی آپ کو عنایت فرمائی اور زمین کھودنے کے لیے ایک لوہا یعنی اوزار عنایت فرمایا۔ اس بشارت کے بعد آپ ہندوستان تشریف لائے اور آپ بیجاپور کی جامع مسجد میں قیام کیا۔ روزانہ عبادت کرنے کے بعد آپ اس سرزمین کی تلاش میں نکل جاتے۔ آپ نے بیجاپور کی کئی جگہوں کی مٹی دیکھی لیکن کہیں بھی آپ کو اس مٹی جیسی مٹی نہیں ملی۔ پھر آپ کو الہام ہوا کہ شہر کے مغربی حصے میں جاؤ۔ جب آپ وہاں تشریف لے گئے اور مٹی کھودی تو وہ مٹی بالکل مدینہ پاک کی جیسی مٹی تھی۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے وہیں پر قیام فرمایا اور آپ کی آخری آرام گاہ وہیں بنی۔ حضرت پیر محمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 15 شعبان 1100 میں بیجاپور میں ہوئی۔ آپ کی پیدائش سے کچھ عرصے پہلے ہی والد کا انتقال ہو گیا اور چند ہی دن بعد والدہ ماجدہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئی۔ اس طرح آپ بچپن ہی سے یتیم ہو گئے۔ آپ کی پرورش آپ کے چچا حضرت سید عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی۔ آپ پیدائشی ولی کامل تھے اور بچپن ہی سے کرامتوں کا ظہور ہونے لگا تھا۔ روایت کے مطابق آپ کے علاقے میں ایک کنواں تھا جس کا پانی بہت کڑوا تھا اور وہ کڑوے کنویں کے نام سے ہی مشہور تھا۔ جب آپ تقریباً 5 سال کے تھے تو آپ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کنویں کے پاس گئے۔ وہاں آپ سے ایک کرامت کا ظہور ہوا۔ جب آپ کنویں کے پاس گئے تو آپ کی برکت سے اس کنویں کا پانی میٹھا اور خوشبودار ہو گیا۔ اسی دور میں بادشاہ اورنگزیب عالمگیر بیجاپور تشریف لائے اور حضرت سید امین الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر فاتحہ پڑھی۔ اس وقت آپ کے چچا بھی بادشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے۔ بادشاہ نے آپ سے حضرت امین الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد کے بارے میں پوچھا۔ آپ کے چچا نے بادشاہ کے سامنے آپ کو پیش کیا۔ حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دیکھا اور بڑی محبت سے آپ کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ آپ صرف 7 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ علم حدیث، علم فقہ اور دینی علوم میں بھی آپ کو مہارت حاصل تھی۔ بچپن ہی سے عربی، فارسی، اردو، ہندی اور دوسری زبانوں میں بھی آپ کو مہارت حاصل تھی۔ آپ کے چچا نے آپ کو سلسلہ قادریہ میں بیعت فرمایا اور 14 سلاسل کی خلافت عطا فرمائی۔ علم حاصل کرنے کے لیے آپ مکہ معظمہ تشریف لے گئے اور وہاں آپ نے وہاں کے مشہور علماء کرام سے علم حدیث اور تصوف کی تعلیم حاصل کی۔ 4 سال علم حاصل کرنے کے بعد جب آپ کی عمر شریف 15 سال کی ہوئی تو اس کے بعد آپ مدینہ منورہ تشریف لے گئے اور وہاں بھی آپ نے وہاں کے مشہور علماء کرام سے علم حاصل کیا۔ جب آپ مکہ معظمہ میں تشریف فرما تھے تو ہر سال حج کی سعادت حاصل فرماتے تھے۔ مدینہ شریف میں روزانہ روضہ رسول صلی اللہ تعالی وسلم پر حاضری دیا کرتے۔ جب آپ تقریباً 18 سال کے ہوئے تو ہندوستان واپس تشریف لائے۔
सफर के दौरान सिंध, जामनगर, गोगा, खंबात में बहुत से लोग आपके दस्ते हक पर मुरीद हुए। खंबात से अहमदाबाद तशरीफ लाए, फिर आप पाटन गए और फिर कुछ अरसे के बाद फिर आप अहमदाबाद तशरीफ लाए और यहाँ गोमटी की बीबी मस्जिद में क़याम फरमाया और यहाँ पर भी आपके दस्ते हक पर कई लोग मुरीद हुए। कुछ दिन यहाँ रहने के बाद आप कालूपुर के इलाके में तशरीफ ले गए। यहाँ एक वाक़या पेश आया। एक दिन आपकी नज़र एक दुकानदार मोहम्मद आमीन फजल पर पड़ी जो हजरत सैयदना मुहियुद्दीन अरबी की किताब हुसूसुल हिकम पढ़ रहे थे। ये देखकर आप उसके पास गए। दुकानदार ने आपको देखा तो उसने आपको मांगने वाला समझा और पूछने लगा, क्या चाहते हो? आपने फरमाया, पानी पिलाओ। मोहम्मद आमीन एक प्याले में पानी लेकर हाजिर हुआ और आपको पेश किया। पानी पीते हुए आपने फरमाया, किताब पढ़ने में जो बात आपको समझ में नहीं आई उसका हल फना पेज में है। उसको ताज्जुब हुआ और जब उसने उस पेज को पलटा तो वाकई उस सफ़े में उसकी उलझन का हल मौजूद था। आपको वो बहुत कद्र की निगाहों से देखने लगा और आपसे उसने कई उलझी हुई बातों का हल पूछा। मोहम्मद आमीन वो पानी का गिलास रखने के लिए अंदर गए और फिर वो बाहर आए तो आप वहाँ पर मौजूद न थे। वो दुकान से बाहर आए और दुकान को खुला छोड़कर आपको ढूंढने लगे। बहुत से लोगों से पूछा और बहुत तलाश किया लेकिन आप कहीं नजर न आए। जब मोहम्मद आमीन थक हार कर वापस दुकान पर आया तो आप उसी जगह पर उसी के दुकान के पास खड़े थे और उसे देखकर मुस्कुरा रहे थे। मोहम्मद आमीन ने अपनी दुकान बंद की और आपको अपने घर ले आया। घर वालों ने पूछा, आज इतनी जल्दी दुकान से कैसे आ गए? तो उन्होंने कहा, आज हमारे साथ एक मेहमान है, उनके लिए फौरन खाना तैयार करो। और आपने मोहम्मद आमीन के यहाँ खाना खाया। मोहम्मद आमीन आपसे मुरीद हो गए और फिर हजरत ने मोहम्मद आमीन ही के घर में क़याम फरमाया। दोस्तों, ये थी हजरत सैयद मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह की मुख्तसर सी सवाने हयात। दोस्तों, ये वीडियो का पार्ट 1 था। इंशाल्लाह मैं पार्ट 2 में आप रहमतुल्लाह अलैह का विसाल कैसे हुआ और आप रहमतुल्लाह अलैह की कौन कौन सी करामत ज़ाहिर हुई, इंशाल्लाह मैं पार्ट 2 में बताऊंगा। और आखिर में यही दुआ करता हूं मैं कि अल्लाह ताला इन औलिया के सदके हमारी परेशानियों को, आफतों को, बलाओं को दूर अता फरमाए। दोस्तों, अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो इस वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें और अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप थैंक्स बटन से सपोर्ट जरूर करें। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अच्छा, यहाँ पर अगर कोई आना चाहता है अहमद शाह बादशाह की दरगाह से तो कैसे आ सकता है? वो बोलने का वहाँ चौक कीमत कीमत सर बोल। अच्छा,